خود سے آ جائیے، میرا کال کرنے کا انتظار مت کیجیے گا۔ تو دیکھیے سبق نمبر 1 اور 2 میں سمجھا رہا ہوں ذرا سا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سبق نمبر 3 شروع کریں گے۔ سبق نمبر 1 میں سب سے پہلے علم نحو کی تعریف کی گئی ہے۔ علم نحو کی تعریف، علم نحو کس کو بولتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ تو کہا کہ ایسا علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو جوڑتے ہیں اور اس سے جملہ بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کتاب میں دیکھتے رہیے گا۔ تو اسم، فعل اور حرف تین ہی چیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی جملہ میں تین ہی چیز ہوتی ہیں، یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، چاہے کوئی بھی زبان ہو، تین چیز ہو سکتی ہے اس میں، ایک جملہ میں، ایک سینٹینس میں، اسم ہوگا، فعل ہوگا اور حرف ہوگا۔ ان تینوں کو کس طرح جوڑنا ہے، کس کو پہلے رکھنا ہے، کس کو بعد میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ علم نحو بتاتا ہے۔ یہ تو ہوا علم نحو کی تعریف کا ایک پارٹ، ایک حصہ۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کی آخری حرف کی حالت کا پتہ چل جائے۔ تو عربی کے اندر ہر کلمہ، ہر لفظ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ معرب اس کو بولتے ہیں، خیر ابھی تعریف کریں گے تو بوجھ زیادہ ہو جائے گا، بس ایسے سمجھیے کہ معرب جس کا آخر بدلتا رہتا ہے، کبھی زبر آ جائے گا وہاں پر، کبھی پیش آ جائے گا، کبھی زیر آ جائے گا، کبھی دو زبر آ جائے گا، کبھی دو زیر، کبھی دو زبر، یعنی بدلتا رہے گا۔ اور مبنی اس کو بولیں گے جو بدلے گا نہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی حالت پر رہے گا ہمیشہ۔ جیسے مان لیجیے مسجد کے آخری والا جو لفظ ہے دال، یہ بدلتا رہے گا، کبھی زبر آئے گا اس میں، کبھی زیر آئے گا، کبھی پیش آئے گا۔ لیکن من میم نون زیر من، اس میں جو نون میں سکون ہے نا، یہ سکون کبھی نہیں بدلے گا۔ یہ ہو گیا مبنی اور مسجد ہو گیا معرب۔ تو علم نحو کس کو بولتے ہیں؟ جس سے اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اور معرب مبنی ہونے کے حساب سے کیا اعراب آئے گا، اعراب مطلب زبر زیر پیش، کیا زبر زیر پیش آئے گا آخر میں وہ پتہ چلے گا۔ اتنا یاد رکھیے گا، آگے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ کیا ہے علم نحو۔ یہ تو علم نحو کی تعریف ہوئی، اس کا انٹروڈکشن ہوا۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے، یعنی کس لیے علم نحو کو بنایا گیا ہے، کس لیے کریٹ کیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اس میں جو بھی بحث کی جائے گی اور جو بھی جتنا بھی بحث کی جائے گی وہ صرف اسی سے جڑی ہوئی ہوگی، کلمہ اور کلام سے۔ کلمہ کا مطلب مفرد ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کل، اور کلام کا معنی ہے مرکب۔ تو مفرد اور مرکب سے ہی ہر جگہ اس کے بحث کی جاتی ہے، اس لیے علم نحو کا موضوع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو جس کام کے لیے بنایا جاتا ہے نا، وہ اس کا موضوع ہوتا ہے، اور ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ گاڑی کو کس سواری کے لیے بنایا گیا ہے، تو گاڑی میں کوئی بھی بات ہوگی وہ اس کی سواری سے جڑی ہوئی ہوگی، کیسے اس میں گاڑی چلانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے خراب ہونے سے بچانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہوں گی۔ تو یہ ہو جائے گا موضوع۔ گاڑی کا موضوع کیا ہے؟ سفر کرنا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی جگہ تک جا کر پہنچنا۔ ایسے ہی علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، ساری بحث جو ہے اسی سے کی جاتی ہے۔ اور یہ کہاں لے جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو اسی کو بیان کیا غرض و غایت میں، کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ عربی زبان کو صحیح سے بول سکیں اور صحیح سے لکھ سکیں، صحیح سے پڑھ سکیں، غلطی نہ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو آپ عبداللہ کو آپ عبداللہ بول دیں گے، عبداللہ بول دیں گے، یا عبداللہ بول دیں گے، یا عبداللہ بول دیں گے، تو یہ سب غلط ہو جائے گا۔ پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے آپ تو السلام علیکم بول دیں گے، السلام علیکم کی بجائے، ٹھیک ہے، اور السلام علیکم بول دیں گے، ٹھیک ہے، یا السلام علیکم بول دیں گے، الف لام نہیں لگائیں گے، اس نہیں لگائیں گے، ڈائریکٹ السلام علیکم، تو یہ سب غلط ہو جائے گا۔ تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے علم نحو کو بنایا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط قام زبر ہے، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو صراطل بول دیں گے یا صراطل بول دیں گے، تو غلط ہو جائے گا۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ علم نحو کی تعریف یعنی انٹروڈکشن کیا ہے، علم نحو کا موضوع کیا ہے، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا سبق۔ دوسرا سبق تھا
کہ انسان کے منہ سے کوئی بھی بات نکلتی ہے، آپ کے منہ سے آپ بولیں گے تو کوئی بات نکلے گی، تو اس کو بولیں گے لفظ بولیں گے، اردو میں عربی میں لفظ بولیں گے، اس کو انگلش میں ورڈ بولیں گے، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ جو ہوگی دو طرح کی ہوگی، یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا، کوئی سینس ہوگا، یا بے معنی اور بیکار بات ہوگی۔ آپ بولتے ہیں اپنے سوسائٹی میں چائے وائے لا دو، گھر میں بولتے ہیں چائے وائے لا دو، تو چائے تو ایک معنی دار لفظ ہے، اس کا معنی ہے جس میں پانی ہو، چینی ہو، چائے پتی ہو، یہ ہو گیا چائے، تو یہ ہوگا موضوع، کیونکہ یہ معنی دار ہے، اس کا تو معنی ہے۔ اور وائے جو آپ ساتھ میں ملا کر بول رہے ہیں یہ بے معنی لفظ، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کو کہیں گے مہمل۔ تو موضوع وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، مطلب ہو، جیسے یہاں پر مثال دیا ہے دفترن، دفترن کا معنی ہے کافی، اور مہمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو، جیسے دیز ہے، دیز بولتے ہیں زید دیز کو بلاؤ، ٹھیک ہے، تو زید کا الٹا کر دیں گے دیز بن جاتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں نکلتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اردو بولتے ہیں زید وید کو بلاؤ، آدمی ادمی کو بلاؤ، تو آدمی اور ادمی جو ہے ادمی، یہ ادمی کا کوئی مطلب نہیں۔ تو اگر معنی دار ہوگا تو موضوع ہوگا، بے معنی ہوگا تو مہمل ہوگا۔ یہاں تک بھی آپ سمجھ گئے، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ بتائیے گا، سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جو استعمال کیا جاتا ہے، جو لفظ یوز کیا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ اگر لفظ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا، ہے نا؟ اگر اکیلا لفظ ہے، ایک سنگل لفظ ہے تو مفرد ہوگا، ایک سے زیادہ ہے تو مرکب ہوگا۔ جیسے اردو میں اگر کہیں گے میں، تو میں یہ مفرد ہے، میں جا رہا ہوں یہ ہو جائے گا مرکب، ایک سے زیادہ ہو تو مرکب کا معنی ہے جوڑا ہوا، ٹھیک ہے، جوڑا ہوا، تو جہاں پر جوڑا ہوا ہوگا ایک سے زیادہ ہوگا وہ ہوگا مرکب، ایک ہوگا تو مفرد ہوگا۔ تو اسی کو انہوں نے کہا ہے، دیکھیں کتاب میں، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی دلالت کرنے کا مطلب بتائے، ایک معنی کو بتائے، ایک میننگ کو بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ۔ پھر مفرد کی تین طرح کی فائلز ہیں، تین طرح کی قسمیں ہیں، تین طرح کی قسمیں ہیں۔ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ بھی آسان ہے، آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ اسم کس کو کہیں گے؟ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کسی طرح کا کوئی ٹائم سے بحث نہ کی جاتی ہے، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ جیسے عثمان، آپ کا نام ہے، عثمان کا کیا مطلب ہے؟ عثمان ایک ایسا آدمی جو مظفر نگر میں رہتا ہے، فلانا طرح کا دکھتا ہے، ٹھیک ہے، فلانی عمر ہے اور یہ ہے فلانے کا بیٹا ہے، تو یہ ہو گیا عثمان، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی تو عثمان یہ اسم ہے، ایک معنی کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے زمانے میں تو عثمان تھے اور 10 سال کے بعد عثمان نہیں رہے، ٹھیک ہے، یا آئندہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ عثمان عثمان ہی رہے۔ تو اس میں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل سے کوئی بحث نہیں کی جاتی، صرف اسم کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی معنی کو بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے۔ جیسے مثال دیا آپ کو، کیا؟ عثمان۔ یہاں پر کیا مثال دی ہے کتاب میں؟ رجل، مرد، ایک معنی کو بتا رہا ہے، رجل وہ جو عورت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو بچہ نہ ہو، ایک مرد ہو جو جانور نہ ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ رجل کا رجل اپنے معنی کو بتا رہا ہے اور بغیر کسی سے ملے ہوئے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، عثمان اپنے معنی کو بتا رہا ہے بغیر کسی سے ملے ہوئے بتا رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا اسم۔ خلاصہ یہ نکلا اسم کی تعریف کا، اسم کی تعریف کا دو حصہ ہے، نمبر ایک اپنا معنی خود بتائے، نمبر دو کوئی زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ فعل کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے ضرب، اس نے مارا، ضرب کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا، تو ضرب، جیسے آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ شاید یاد ہوگا آپ کو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اے اللہ ہمیں دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اہدنا، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر ہم صرف اہدی کا ترجمہ کریں، اہدی راستہ دکھا، اے اللہ راستہ دکھا، تو اہدی جو ہے یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، راستہ دکھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ملائیں گے تب بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، راستہ دکھا، ٹھیک ہے، اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو کہیں گے پانی لاؤ، کیا مطلب؟ پہلے لاؤ، میرے کہنے سے پہلے لاؤ، بلکہ میرے کہنے کے بعد تم پانی لاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بھی چیز کا جو آرڈر کرتے حکم دیتے ہیں، یہ آرڈر اور حکم آئندہ زمانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو زمانہ پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ تو پایا گیا زمانہ، پانی لاؤ یعنی میرے کہنے کے بعد پانی لاؤ، ٹھیک ہے، اور بیٹھو یعنی میرے کہنے کے بعد بیٹھو،
اٹھ جاؤ میرے کہنے کے بعد اٹھ جاؤ، سو جاؤ میرے کہنے کے بعد سو جاؤ، یعنی فیوچر میں اور مستقبل میں سو جاؤ۔ تو دیکھیے ان سب چیزوں میں بتانا یہ ہے کہ ایک تو یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، دوسرا اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ کون سا زمانہ؟ مستقبل، فیوچر، یہ پایا جا رہا ہے۔ اہدی میں، اٹھ جاؤ میں، بیٹھ جاؤ میں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فعل ہے، فعل، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے اور اپنا معنی خود بتا رہا ہے۔ ضربہ انہوں نے لکھا ہے، ضربہ اس کے معنی، اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ کون سا زمانہ؟ ماضی کا زمانہ، پاسٹ کا زمانہ، اور یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا فعل۔ اب حرف ہے، حرف کے اندر دونوں بات نہیں پائی جاتی، نہ وہ اپنا معنی خود بتاتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے کیا دیا؟ حل، کیا؟ اگر آپ کسی کو جا کے ڈائریکٹ بولیے گا کیا، کوئی مطلب اس طرح نکلے گا، کوئی مطلب، کوئی معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا؟ کیا تو کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز کے بارے میں پوچھی جا رہی ہے، ڈائریکٹ آپ بولیں گے کیا، تو کوئی بات پتہ ہی نہیں چلے گی۔ تو یہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو ملائیے۔ جیسے کہ ہم ملائیں، اگر کہیں کیا کھایا آپ نے، کیا پڑھا آپ نے، کیا سنا آپ نے، تو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں فعل کو، سننے کو، تو پتہ چل رہا ہے۔ تو حرف کے ساتھ ملائے بغیر اس کا معنی پتہ نہیں چلتا جب تک اس کے ساتھ اسم کو نہیں ملائیں گے یا فعل کو نہیں ملائیں گے۔ تو خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسم اپنا معنی خود بتاتا ہے، زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ فعل اپنا معنی خود بتاتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ حرف نہ اپنا معنی بتاتا ہے، نہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اور انشاءاللہ اب اس بات کو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، پورا جو بتایا گیا۔ آپ اب تمرین کریں نیچے، اس تمرین کو کرنے کے بعد آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کیجیے گا تمرین۔ جی عاشق الہی صاحب تمرین کیجیے۔ تمرین دیکھ رہے لکھا ہوا ہے الفاظ میں، جی پڑھیے پڑھیے پڑھیے، زور سے پڑھیے۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں موضوع، محمل، مفرد، اسم، فعل اور حرف کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ دیکھیے میں ایک بار پڑھ رہا ہوں، ذرا سا آپ غلط پڑھیں، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں موضوع، محمل، مفرد، اسم، فعل اور حرف کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ کیا پوچھا گیا ہے؟ مندرجہ ذیل یعنی نیچے دیا ہوا ہے الفاظ، الفاظ تو جانتے ہیں، ورڈز، موضوع، محمل، مفرد، اسم، فعل اور حرف، یہ سب تو آپ پڑھ رکھیں۔ اس کی شناخت مطلب پہچان کیجیے، اس کو پہچانیے، اور وجہ شناخت یعنی یہ بتائیے کہ آپ کس وجہ سے پہچانیں، سمجھیں؟ بیان کریں، بیان کیجیے گا۔ السماء، بتائیے گا کیا پوچھا گیا تھا؟ موضوع، محمل، بتائیے، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ موضوع ہے یا محمل ہے۔ نمبر 2 یہ بتائیے کہ مفرد ہے یا مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 یہ بتائیے اسم اور فعل اور حرف میں سے کیا ہے اور کیوں ہے۔ آپ دونوں تعریف یاد کر چکے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہے یہ بتانا۔ دیکھیے میں ایک بتا دیتا ہوں آپ کو۔ السماء، آپ اس کو اس طرح بولیں گے کہ یہ لفظ کی دو قسم، موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے۔ دیکھیے پہلے یہ سمجھیے کہ اس کا معنی کیا ہے، تبھی تو کچھ پتہ چلے گا آپ کو۔ السماء کے معنی ہے آسمان، ٹھیک ہے، آسمان۔ تو یہ لفظ کی دو قسم، موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے۔ موضوع کیوں ہے؟ کیونکہ معنی دار ہے۔ پھر موضوع کی 3 قسم، مفرد، موضوع کی 2 قسم، مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے کیونکہ ایک معنی کو بتا رہا ہے، صرف ایک معنی کو بتا رہا ہے، اس لیے کیا ہے؟ مفرد ہے۔ پھر مفرد کی 3 قسم، اسم، فعل اور حرف میں سے یہ اسم ہے کیونکہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ بتائیے جیسے بولا ہوں میں۔ بولیے جلدی جلدی بولیے، عثمان بھائی بولیے۔ سماع معنی آسمان اور موضوع کی 2 قسمیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک منٹ، کیا بولے؟ پھر بولیے دوبارہ۔ السماع معنی آسمان اور موضوع کی 2 قسمیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ بولیے، یہ ایسے میں بولیے، کتاب کھولیے اور دیکھیے وہاں پر کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لفظ کو بتایا کتاب والوں نے، اس کے بعد اس کی 2 قسم بتائے ہیں، مفرد اور مرکب۔ تو آپ اسی طرح بولیں گے، لفظ کی 2 قسم، موضوع اور
نہیں، لفظ کی دو قسم موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے کیونکہ یہ معنی دار ہے. بولیے. یعنی لفظ موضوع دو قسمیں ہیں. یہ بولیے یعنی لفظ کی، موضوع کی دو قسمیں ہیں. سنیے نا کیا بول رہا ہوں. لفظ کی، ہاں بولیے. لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں. ارے ایسے نہیں بولنا ہے آپ کو. لفظ کی دو قسم پہلے بولیے نا. لفظ کی دو قسمیں. ہاں، موضوع اور محمل میں سے کیا ہے؟ لفظ کی دو قسمیں ہیں، محمل اور آپ کو سبق یاد نہیں ہے، آپ سبق دیکھ کر کے پڑھیے اور صحیح سے پڑھیے. لفظ کی دو قسم موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے. لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل میں سے. جیسے لفظ کی دو قسم موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے. جیسے بول رہا ہوں ویسے بولیے. لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. موضوع میں جیسے بول رہا ہوں ایک بار سنیے گا، ٹھیک ہے؟ لفظ کی دو قسم موضوع اور محمل میں سے یہ موضوع ہے کیونکہ معنی دار ہے. لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. موضوع میں سے یہ معنی دار ہے. عاشق لائی صاحب بولیے. لفظ کی دو قسمیں ہیں. ہے مت بولیے. لفظ کی دو قسم موضوع. لفظ کی دو قسم یعنی موضوع اور محمل میں سے. لفظ کی دو قسمیں ہیں یعنی موضوع محمل میں سے یہ لفظ موضوع دار ہے. موضوع دار لکھا ہے کہیں کتاب میں؟ تب تک جو آپ پڑھے ہیں صرف موضوع بولیے. موضوع ہے. موضوع ہے. کیوں؟ کیونکہ معنی دار ہے. یہ معنی دار. اور موضوع کی تعریف میں آپ پڑھے تھے نا، موضوع اس کو بولتے ہیں جو معنی دار ہو. کیونکہ کے بعد یہی لگا دیجیے، کیونکہ یہ معنی دار ہے. کیونکہ یہ معنی دار ہے. اب آگے بولیے. موضوع کی دو قسم، آگے بولیے گا. موضوع کی دو قسم مفرد اور مرکب میں سے. سنائیے جلدی سنائیے. موضوع کی دو قسم. ہاں، موضوع کی دو قسمیں ہیں. موضوع کی دو قسم مفرد اور مرکب میں سے. موضوع دار ہے. موضوع ہے. جو بولنا وہ بولیے نا. موضوع کی دو قسم موضوع کی دو قسمیں یعنی مفرد اور مرکب میں سے. یعنی مفرد اور مرکب میں سے. مرکب دکھ رہا ہے. مرکب دکھ رہا ہے آپ کو؟ اسماء میں سے. اجی مرکب دکھ رہا ہے آپ کو؟ مرکب تو وہاں ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ ہو. بولیے جلدی بولیے. جلدی بولیے، دیر کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ یہ بتائیے. ایک سے زیادہ ہے. ایک سے زیادہ کہاں؟ سماؤ تو ایک ہے. آسمان. السماؤ تو ایک ہے نا بھائی، ایک لفظ ہے نا یہاں پہ. السماؤ کے ساتھ کچھ ملا رہے ہیں وہاں پہ، کہاں آگے پیچھے کچھ ملا ہے؟ اگر ہم کہیں گے السماء فوقنا، ہاں جی ایک ہے. مفرد ہے. ہاں پھر سے بولیے گا. لفظ موضوع کی دو قسم. لفظ موضوع کی دو قسمیں مفرد اور مرکب میں سے. مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے. ہاں کیوں؟ اس میں ایک لفظ پایا جا رہا ہے. کیوں کے بعد وہ بولیے جو، دیکھیے کیوں کے بعد وہ بولیے گا جو مفرد کی تعریف میں آپ پڑھے ہیں. کیا پڑھے ہیں مفرد کی تعریف میں؟ وہ اکیلا لفظ ہے. ہاں کیونکہ یہ اکیلا لفظ ہے. ایسے بولیے کیونکہ یہ اکیلا لفظ ہے. کیونکہ یہ اکیلا لفظ ہے اور ایک معنی کو بتا رہا ہے. جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. دلالت کو چھوڑ دیجیے. جو ایک معنی کو بتا رہا ہے، دلالت کو معنی بتانا آتا ہے. جو ایک معنی کو بتا رہا ہے، جو ایک معنی کو بتا رہا ہے. اب آگے بولیے گا. مفرد کی تین قسم. مفرد کی تین قسمیں. کیا؟
فعل اور حرف میں سے اسم. جی بولیے نا، میں سے بولیے. میں سے کیا ہے؟ میں سے ہے فرد ہے. ہاں فعل فعل ہے. کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے اس میں؟ کون سا زمانہ؟ بتائیے کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ جلدی بتائیے، سوچ کے اتنا دیر کریں گے ٹائم ویسے ختم ہو جائے. حرف جو بھی بول رہے ہیں سوچ کے بتائیے. اگر فعل بول رہے ہیں تو کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ اگر حرف بول رہے ہیں تو حرف کا معنی خود سے. ہاں جی کیا ہے؟ زمانہ اگلے زمانہ کے بعد پچھلے. اچھا پچھلے زمانے کیا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ پچھلے زمانے کا پایا جاتا. پچھلے زمانہ. آسمان اب ختم ہو چکا ہے کیا دنیا سے؟ نہیں تو اگلے کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. زمانہ پایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف پچھلے زمانہ میں ہوتا ہے، یا صرف ابھی ہوتا ہے، یا صرف آئندہ ہوتا ہے. آسمان تو شروع سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اس میں زمانے کی کیا بات ہے؟ آپ نہیں تھے تب بھی تھا، آپ نہیں رہیں گے تب بھی رہے گا آسمان، ہے نا؟ تو زمانہ وانا نہیں پایا جا رہا ہے یہاں پہ. یہ اسم ہے. کیا بولیں گے؟ یہ اسم ہے اس لیے کہ یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے. اپنا معنی آسمان خود، السماء خود اپنا معنی بتا رہا ہے. اس میں اور کچھ نہیں ملائیں گے تب بھی پتہ چلے گا کہ السماء آسمان کس کو بولتے ہیں، خود پتہ چل جائے گا. یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے. جی چلیے اس کے بعد والا کیجیے گا عثمان بھائی. یلعب کا معنی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ کھیلتا ہے. وہ کھیلتا ہے. بتائیے گا اب اس کو. لفظ کی دو قسم. لفظ کی دو قسمیں ہیں. ہے مت بولیے. لفظ کی دو قسم یعنی لفظ کی دو قسمیں یعنی موضوع اور محمل میں سے. موضوع اور محمل میں سے. کیا ہے؟ محمل میں سے وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں. اتنا لمبا نہیں بولنا آپ کو. یہ بتائیے کیا ہے موضوع محمل میں سے؟ وہ لفظ ہے. اور اللہ کے بندے یہ بتائیے نا، موضوع اور محمل میں سے یہ والا کیا ہے؟ یہ لعب کیا ہے؟ موضوع ہے یا محمل ہے؟ موضوع ہے. ہاں بس. کیوں ہے؟ وہ لفظ ہے جس کے کوئی معنی ہو. اتنا لمبا نہیں بولنا. کیونکہ یہ معنی دار ہے. کیا بولیں گے؟ کیونکہ وہ معنی دار ہے. وہ نہیں، یہ تو سامنے دکھ رہا ہے آپ کو. وہ کیوں بولے؟ وہ تو دور کے لیے بولا جاتا ہے. کیونکہ یہ معنی دار ہے. کیا بولیں گے؟ کیونکہ یہ معنی دار ہے. ہاں کیا معنی ہے اس کا؟ وہ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کھیلتا ہے. اب آگے بولیے گا. لفظ موضوع کی دو قسم. بولیے. لفظ موضوع کی دو قسمیں. کیا کیا؟ لفظ موضوع کی دو قسمیں. کتاب نہیں دیکھ رہے آپ کیا؟ مفرد مرکب میں سے. مفرد مرکب میں سے. میں سے کیا ہے؟ مرکب. اچھا دیکھیے ایک بات دھیان دیجیے ذرا دھیان دیجیے. یہ یلعب ہے ہی ویسی کنفیوز کرنے والا. یلعب اس کو آپ مفرد سمجھیے. ٹھیک ہے؟ کیا سمجھیں گے؟ مفرد سمجھیے. اور اس کا ترجمہ وہ مت کیجیے. صرف یہ بولیے یلعب کھیلتا ہے. کیا کریں گے؟ یہ کھیلتا ہے. کھیلتا نہیں، کھیلتا ہے بس. تو کھیلتا ہے یہ صرف کیا ہے؟ مفرد ہے. سمجھ گئے؟ کھیلتا ہے یہ صرف کیا ہے؟ مفرد ہے. وہ کھیلتا ہے، میں کھیلتا ہوں، تم کھیلتے ہو، کون کھیلتا ہے؟ جو بھی کھیلتا ہے وہ مل جائے گا تب ہو جائے گا مرکب. کیا ہو جائے گا؟ مرکب. تو آپ اس کو بولیے مفرد ہے. بس یاد کر لیجیے یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اب آگے بولیے گا. مفرد. ہاں آگے بولیے گا. مفرد کی تین قسم. مفرد کی تین قسمیں ہیں.
بولیے جلدی بولیے. مفرد کی 3 قسم یعنی اسم فعل حرف میں سے. اسم فعل اور حرف میں سے کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے. اسم ہے. واہ. اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. بولیے پایا جاتا ہے. فعل ہے. نہیں اس میں اوپر فعل کیوں بولیں گے. کیوں؟ اس میں زمانہ پایا جا رہا. کون سا فعل کا. کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ 3 زمانہ ہوتا ہے: ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. بولیے گزرا ہوا زمانہ یا ابھی کا زمانہ یا آئندہ کا زمانہ. ترجمہ تو کیا تھا آپ نے، اسی کے حساب سے بتائیے. ابھی کا زمانہ پایا جا آنے رہا والا. ہے. آنے والا کہاں سے؟ ابھی کا زمانہ پایا جا رہا ہے. کھیلتا ہے یعنی ابھی کھیلتا ہے. ابھی کھیلتا ہے. جی. اگلا بتائیے گا. اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی آتا ہے پر. بولیے اس کو. اللہ کے معنی پر. اللہ پر. کون سا پر؟ زمین پر، آسمان پر، گھر پر، اس طرح والا پر. مرغی کا پر نہیں. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ کے معنی ہے پر. اب یہاں سے بتائیے گا لفظ جو بتایا ہوں جس طرح. لفظ کی 2 قسم وہاں سے شروع کیجیے، بولنا شروع کیجیے. لفظ کی 2 قسمیں ہیں: موضوع اور محمل. تو موضوع وہ لفظ ہے. آپ کو تعریف سنانے نہیں بول رہا ہوں، سنیے. آپ کو تعریف سنانے نہیں بول رہا ہوں. آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ بتائیے. موضوع ہے یا محمل ہے؟ موضوع ہے. ہاں. کیوں؟ اس میں معنی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ معنی دار ہے، اس کا ایک معنی ہے پر. اب یہ بتائیے موضوع کی 3 قسم میں سے کیا ہے؟ موضوع کی 2 قسم: مفرد اور محمل، مفرد اور مرکب. اس میں سے کیا ہے یہ؟ مفرد. کیوں؟ کیونکہ یہ اکیلا لفظ ہے. اکیلا ہے. پھر مفرد کی 3 قسم میں سے کیا ہے؟ مفرد 3 قسموں میں سے جلدی بولیے. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے بتائیے. آپ بتائیے گا شکلائی صاحب. حال. دونوں میں سے کوئی بتائیے گا. حال نہیں پوچھا جا رہا ہے، اسم فعل اور حرف پوچھا جا رہا ہے. ایک اسم فعل. جی بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ مفرد کی 3 قسم. اسم فعل حرف. یہ مفرد کی کون سی قسم ہے؟ اور حرف. مستقبل. جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے نا بھائی. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ آپ کہاں کوئی حال کر رہے کو مستقبل کر رہے ہیں؟ جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے. اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. اسم ہے. اسم ہے. اسم کیونکہ اسم نہیں ہے، حرف ہے. حرف مستقبل آنے والے. حرف ہے یہ. اس کا معنی دوسرے کلموں کو ملائے بغیر نہیں پتہ چل سکتا ہے. آپ کسی کو بولیں گے پر، کیا پر؟ آسمان پر، زمین پر، گھوڑے پر، میدان پر. کس پر؟ صرف پر بولیں گے تو کچھ پتہ چلے گا اس سے. تو یہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے جب تک کہ دوسرے سے نہ ملے. یہ ہے حرف، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا. آج کا سبق آپ کا یہیں تک رہے گا. ٹھیک ہے. کل پورا پکا یاد کیجیے، کل بھی، اور پرسوں سنائیے گا، اور تمرین بھی سنائیے گا ساتھ میں. تمرین کو پورا حل کر لیجیے.